اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان چل رہا ہے احادیث شریفہ میں دی جانے والی تعلیمات، قرآن پاک میں دیے جانے والے احکامات، اعمال خبیثہ سے، گناہوں سے، معاصی سے بچنے کی ہدایات، جھوٹ پر وعید، غیبت کا بیان، چغل خوری، حسد، عناد، کینہ، تکبر، یہ سب چل رہا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی خدمت دین اپنی جانب سے جو اللہ کے حکم سے کی ہے وہ تزکیہ نفس، لوگوں کو رذائل نفس سے پاک کرنا۔ اللہ، آدمی کا نفس رذیلے سے پاک ہو جائے تو پھر خود بخود اعمال صالحہ کا شوق اور ذوق پیدا ہو کر تعلق مع اللہ قائم ہوتا ہے۔ تعلق مع اللہ، اسی ذیل میں بیان چل رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہنسنے سے منع کرتے، جیسے چغل خوری، غیبت، حسد، تکبر، یہ سب بلائیں ہیں، برائیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ اسی طریقے سے زیادہ ہنسنے کو بھی منع کیا گیا، کیونکہ یہ علامت ہے غفلت کی، اللہ سے کے دھیان اور خیال سے ہٹ جانے کی۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ کم ہنسا کرو اور رونا زیادہ ہو۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اسی کی تعلیمات چل رہی تھی۔ انہی اخلاق میں جن کا حکم دیا جا رہا ہے، رونا زیادہ ہو ہنسنا کم، اسی ذیل میں فرمایا گیا غصے کو پی جانا بھی ایمان کا کمال ہے۔ آدمی غصے پر عمل کرے، یہ شیطانی احکامات پر عمل ہے۔ اس لیے غصے کو پینے کے بارے میں اسی طریقے سے فضائل وارد ہوئے ہیں جیسے عبادات پر فضائل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر احکامات، نوافل، فرائض، اللہ تعالیٰ ان عبادات پر جیسے دیتے ہیں، اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ غصے کی آگ اور اس کی چنگاری کو بھی بجھانے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جتنا ہو سکے غصے کو برداشت کیا کرو۔ غصے پر عمل آدمی کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان اور خسارے کا ذریعہ ہے۔ غصہ ایک آگ کی چنگاری ہے، اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ اس کو تعوذ کے ذریعے ٹھنڈا کیا کرو، لا حول کے ذریعے ٹھنڈا کیا کرو۔ جب آدمی کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھے۔ حضرت نے نہ جانے کیسے کیسے علاج بیان فرمائے ہیں جن پر صحابہ کرام مستقل عمل کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص غصہ زیادہ محسوس کرے، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ اس کے ذریعے غصے کے تقاضوں پر عمل سے آدمی بچے گا اور غصے کے جو مقتضا ہیں ان سے حفاظت ہوگی۔ اے لوگوں، غصے سے بہت بچتے ہو۔ حضرات صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے۔ حضرت ابو سعید خدری حضور کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اے ابن آدم، غصے سے بچ، کیونکہ یہ شیطان تیرے دل میں آگ پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کبھی دیکھا ہے جب کسی کو غصہ آ رہا ہو، دیکھو اس کی آنکھیں کیسے سرخ ہو جاتی ہیں۔ یہ شیطان کی آگ ہے وہ جو دل میں لگاتا ہے، آدمی کی رگیں پھولنے لگتی ہیں غصے میں۔ لہذا جب کسی کو یہ صورت پیش آئے، حضرت نے فرمایا اسے لیٹ جانا چاہیے، اور مناسب ہے کہ زمین سے چمٹ جائے، یہ غصے کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ اللہ فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت جلدی غصے ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان کا غصہ جلدی ہی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کا بدل بن جاتی ہیں، جلدی غصہ آئے اور جلدی ہی ختم ہو جائے۔ غصہ کا جلدی آنا یہ ایک برائی ہے، اور جلدی ختم ہو جانا یہ ایک خلق حسن ہے، ایک دوسرے کا بدل۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے مگر دیر تک رہتا ہے،
یہاں بھی ایک کا کام دوسرے کے ساتھ چل جاتا، دیر سے غصہ آیا، دیر سے گیا، ایک خصلت دوسری خصلت کا بدل بن گئی۔ مگر سنیے، بعض لوگ وہ ہیں، اور وہ یقیناً لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین ہیں، جنہیں غصہ بہت دیر سے آتا ہو اور جلدی ہی چلا جاتا ہو۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور نبی کے ہاں قابل تعریف، حضرت نے ان کو خیر الناس کہا۔ اور بدترین وہ لوگ ہیں جو چوتھی قسم میں ہو، نعوذ باللہ، کہ غصہ بہت جلد آئے اور بہت دیر تک غصے میں رہیں۔ یہ اللہ کی بڑی ناگواری کا ذریعہ۔ حدیث سے بیان کیا گیا کہ لوگوں کو اس سلسلے میں ذرا اپنی توجہ، اپنی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرے کہ غصہ نہ آئے، اور اگر آ رہا ہے تو جلدی ختم ہو جائے، جس کا علاج شریعت میں بتایا گیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت نے ارشاد فرمایا، اللہ، جو شخص غصے کو پی جائے، حالانکہ اس کے تقاضے پر عمل کر سکتا تھا، غصے میں لڑائی جھگڑا، نہ جانے کیسے کیسے برے اعمال جو وہ کر سکتا تھا، لیکن حضرت کے حکم پر اس نے غصے کو دبایا، غصے کو پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو، اس کے دل کو اپنی خوشنودگی سے بھر دیں گے، اپنی خوشنودگی۔ اللہ، کتنا بڑا اجر بیان کیا گیا ایک ایسی بات پر جس کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا۔ رات دن غصے رہتے ہیں، گھروں پر غصے اتارتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی پر بھی غصہ اتارتے ہیں اور اپنے بچوں پر، اور گھر لڑائی کی وجہ سے جہنم کا گھر بن جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ، لوگوں نے لکھا ہے کہ انجیل میں لکھی ہوئی ہے یہ بات جو ہمارے لیے قابل سبق۔ اے ابن آدم، اے انسان، تو اپنے غصے کے وقت مجھے یاد کیا، میں اپنے غصے کے وقت تجھے یاد کروں گا۔ اللہ، اسی لیے حق نے حکم دیا کہ جب غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، یہ اللہ کو یاد کرنے کے معنی میں، اور تو اپنے لیے میری نصرت پر راضی ہو جا، میرے دین کی نصرت پر، میں تیری نصرت پر راضی رہوں گا اور ہمیشہ تیری نصرت کروں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، قرآن میں بھی فرق، یہ انجیل کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے۔ منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک آدمی کو، جس نے آپ کو ناراض کر دیا تھا کسی بات پر، یوں کہا کہ اگر تو نے مجھے غضبناک نہ کیا ہوتا تو میں تجھے سزا، حضرت عمر نے فرمایا اگر تو نے مجھے غضبناک نہ کیا ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا، مگر چونکہ مجھے غصہ آیا میں اسے برداشت کر لیا۔ اس کا اشارہ ہے آیت شریفہ کی طرف۔ آیت میں بھی یہی تعلیم دی گئی، اے لوگوں، جب غصہ آ جائے تو اس پر عمل مت کیا کرو، اس کا بدلہ اتارنے میں مت لگا کرو۔ قرآن نے کہا والکاظمین الغیظ، ایسے لوگوں کی تعریف کی جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں غصے کو پی جانا۔ آدمی کا غصے کو پی جانا اللہ کے بہت بڑے حکم پر عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مدہوش آدمی کو دیکھ رہے تھے، سامنے نشے میں تھا، ارادہ کیا کہ اسے پکڑ کر نشہ پینے کی سزا دی جائے۔ آپ امیر المومنین تھے، حاکم اعلیٰ تھے، اتنے میں اس نے آپ کو گالی دے دی۔ بے ہوش تو تھا ہی، پہچان بھی نہیں سکا کہ امیر المومنین کے سامنے گالی دے دی۔ آپ کا ارادہ پکڑ کر سزا دینے کا تھا، جیسی اس نے گالی دی آپ نے چھوڑ دیا۔ عرض کیا حضرت، اس نے تو ڈبل حرکت کی ہے، نشہ بھی کیا ہے اور آپ کو گالیاں دے رہا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو سزا نہیں دی؟ اس نے جب گالی دی اور چھوڑ دیا، فرمایا اس کی گالی پر مجھے غصہ زیادہ آیا، اب اگر میں سزا دیتا تو یہ میرے ذاتی عمل کی سزا ہوتی، گالی دینے کی، اس میں اللہ کی رضا نہ رہتی، اس لیے میں نے اس وقت سزا دینے سے اپنے کو بچایا۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو میں اپنی ذاتی غصے کی وجہ سے سزا دوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی غصہ ہوتے تھے تو احکامات کے توڑنے پر غصہ ہوتے، احکامات کی، اللہ کی حکم شکنی پر غصہ ہوتے تھے۔ حضرت کے بارے میں نعوذ باللہ اگر کچھ کہتا، حضرت کبھی ذاتی غصہ نہیں فرماتے۔ میمون ابن مہران ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک باندی اور خادمہ آئی کھانا لے کر، شوربہ لیے ہوئے تھی، بیچاری کا پاؤں اکھڑ گیا اور شوربہ حضرت میمون ابن مہران کے اوپر گر گیا۔ ان کو غصہ آیا، چاہا کہ اس کی پٹائی کرے۔ وہ باندی ایک دم کہنے لگی
اللہ تعالیٰ کا قول یاد فرمائیے، والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والوں کی قرآن تعریف کر رہا، کہنے لگی بہت اچھا۔ محمود ابن مہران اس بادی کا یہ کلمہ سن کر خاموش ہو گیا، بہت اچھا، اس پر کوئی غصہ ظاہر نہیں فرمایا۔ آگے بڑھ کر بادی نے عرض کیا کہ اگلا کلمہ بھی آپ کو یاد ہے، والعافین عن الناس، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کرنے والے، غلطیوں پر معاف بھی کرنے والوں کی قرآن تعریف کر رہا ہے۔ کہنے لگی اس پر عمل فرمائیے، کہنے لگا بہت اچھا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حضرت ناراض ہو کر جو سزا دینا چاہتے تھے اس سے رک گئے، اس نے معافی مانگی، حضرت نے معاف کر دیا۔ تو کہنے لگی کہ حضور اس سے آگے بھی تو ایک آیت ہے، والعافین عن الناس کے بعد واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب، اللہ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتے، اچھے اعمال کے کرنے والوں سے محبت فرماتے۔ کہنے لگے یا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ شوربہ گرنے پر ان لوگوں نے بجائے غصہ ہونے کے، اس پر عمل کے اور معاف فرما دینے کے بعد انتہا کر دی کہ اس باندی کو آزاد کر دیا۔ یہ لوگ تھے تعلیمات نبویہ پر عمل کرنے والے، جن کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں عطا کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس آدمی میں 3 خصلتیں نہیں ہیں، 3 عادتیں اس کے اندر اگر نہ ہوں، وہ ایمان کا مزہ نہیں پا سکتا، ایمان کی حلاوت، ایمان کا کمال، ایمان کی لذت، ایمانی ذوق اور شوق، اس سے وہ محروم رہتا اگر یہ 3 باتیں نہ ہوں۔ ایک تو بردباری، آدمی میں تحمل، جسے کہا گیا غصے کا برداشت، غصے کا پی جانا، یہی بردباری ہے، یہی تحمل ہے، یہی حلم ہے۔ اور اس صفت حلم خود اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اپنے بندوں کو حکم دیا گیا ہے تخلق باخلاق اللہ، جو صفات اللہ کو پسند ہیں ان پر عمل کیا۔ اس لیے بردباری جس آدمی میں ہوگی وہ ایمان کا مزہ چکھر رہے گا۔ اس سے جہل کا علاج ہو جاتا ہے۔ جاہل لوگ جو جاہلانہ حرکت کرتے ہیں، اگر آپ میں بردباری نہیں ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ جاہلوں جیسا عمل کریں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ جہل کا علاج ہے بردباری۔ جاہل لوگ جب جہالت میں کوئی کام کرتے ہوں انہیں برداشت کرنا چاہیے۔ فرمایا دوسری چیز جس سے ایمان کی حلاوت ملتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ نام ہے حرام چیزوں سے بچنے کا۔ اس آدمی کو اللہ محرمات سے بچا لے وہ متقیوں میں شمار ہے۔ تقویٰ نام ہے حرام سے بچنا۔ اور تیسری چیز جس سے ایمان کی حلاوت حاصل ہو سکتی ہے وہ ایسے اخلاق ہیں جن سے لوگ متاثر ہوں، جن سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق ہمیشہ لوگوں کے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ۔ نہ جانے کتنے انسان ہیں جو اچھے اخلاق کی وجہ سے ایمان میں داخل ہوئے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ خلق حسن اختیار کرنا۔ سب سے بڑی چیز بردباری، تحمل، دوسری چیز تقویٰ، اور تیسری چیز ہے تخلق باخلاق الحسنہ، اچھے اخلاق کا عادی ہونا۔ بعض متقدمین علماء سے نقل کیا گیا ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اسے بہت پسند تھا۔ ایک دن آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھوڑا 3 ٹانگوں پر کھڑا ہوا ہے۔ غلام سے پوچھا یہ کیا ہوا، یہ کس نے کیا ہے، کس کا کام ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ حضور میرا ہی کام ہے، میں نے ہی کیا۔ پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا اس لیے تاکہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر تکلیف پہنچے، آپ کو صدمہ، بس میری یہی غرض تھی۔ کہنے لگے یہ بات سن کر جس طرح تو نے مجھے غم پہنچایا ہے میں اس وقت شیطان کو غم پہنچا کر رہوں گا۔ تجھے جس کام پر اس نے لگایا ہے چل آج میں اللہ کے لیے تجھے آزاد کرتا ہوں، اور یہ گھوڑا بھی تیرے لیے ہدیہ ہے، اسے جہاں چاہے لے جا۔ اندازہ لگائیے یہ حضرات کس طریقے سے علم اور بردباری کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔ حضرات متقدمین علماء بڑے بڑے اونچے اخلاق، عادات پر ان کی زندگی مشتمل ہوتی تھی، اور وہ سب لوگوں کی تعلیم کے لیے ہوتا تھا کہ ہم بھی سیکھیں اپنے بزرگوں سے، اپنے متقدمین مشائخ سے کہ آدمی لوگوں کے ساتھ اس طرح حسن اخلاق کا معاملہ کرے۔
حضرت فقی امام ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ہمیشہ حلم اور صبر والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حلم اور صبر کی وہی فضیلت بیان کی ہے جو آدمی کو فرائض کے اختیار کرنے پر حاصل ہوتی ہے۔ عبادات، احکامات، اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل سے جیسے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، دیگر اخلاق کو بھی اللہ نے یہی اہمیت دی۔ متقی لوگوں کی عادات میں قرآن پاک نے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو شخص ظلم پر صبر کرے اور اپنے ظالم سے درگزر کرے اور اسے معاف کرے، یہ بہت بڑے اعمال میں سے، ثواب پانے والی چیزوں میں سے اور اجر عظیم حاصل کرنے والے اعمال میں سے، من عزم الامور۔ قرآن کیا کہتا ہے ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ، یہ لوگوں یاد رکھو خیر اور شر کبھی برابر ہو سکتے ہیں، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ غصے کے مقابلے میں حلم کو اختیار کرے۔ کسی مسلمان کو لائق نہیں ہے کہ کلمہ خیر کے بدلے کلمہ شر استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی ہے ہمیشہ اخلاق حسنہ اختیار کریں۔ کیا فرمایا گیا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، بری بات کا جواب ہمیشہ اچھی بات سے دیا کرو۔ اگر یہ مذکورہ صفت اختیار کرو گے تمہارے دشمن بھی تمہارے قریبی دوست بن جائیں گے۔ اخلاق حسنہ اتنے مؤثر ہیں جو دشمن کو دوست بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے خود حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں قرآن کریم میں فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اللہ، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ یہ انبیاء کے اخلاق جو قرآن بیان کرتا ہے ہمارے آپ کے موعظت عبرت اور نصیحت، یہ اعمال ہم اختیار کریں۔ کہا گیا ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم الطبع، بڑے بردبار، بڑے رحیم المزاج اور بڑے رقیق القلب تھے، دل کی نرمی اور اخلاق حسنہ سے ہمیشہ دل کی نرمی پیدا ہوتی، اور ایمان کا کمال دل کی نرمی میں ہے۔ دل سخت ہو جانے سے ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت کے بارے میں آیا ہے کہ حلیم درگزر کرنے والے، اواہ اپنی کوتاہیوں کو یاد کرنے والے اور افسوس کرنے والے، اور منیب اللہ کی اطاعت پر لگے رہنے والے، اللہ کی طرف انابت، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے انہی اخلاق کا جو تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا، ہمارے آقا کو جا بجا قرآن پاک میں انہی اخلاق کی آپ نے تعلیم دی ہے۔ اسی لیے کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، ہمارے آقا بڑے اونچے اخلاق پر فائز تھے۔ فرمایا گیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی، دشمنوں کی تکلیف اور تکذیب پر آپ اس طرح صبر کیجئے جیسے ما قبل کے نبیوں نے صبر کیا، اللہ، جنہیں کفار کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اولو العزم لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اخلاق حسنہ پر ثابت قدم ہوں اور جم جائیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آیت شریفہ میں تعلیم دی گئی اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ انداز لگائیے قرآن کس کس طرح سے سبق سکھاتا۔ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، ایمان والے وہ لوگ ہیں اخلاق حسنہ پر فائز کہ جاہل لوگ اور ان سے جہالت کی باتیں کرتے، لڑتے جھگڑتے، برا بھلا کہتے، برے اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو یہ لوگ ہمیشہ ان کو سلام کرتے، یعنی ان کی شر کی باتوں پر تحمل کرتے، بردباری سے کام لیتے۔ اس آیت مذکورہ میں ان کا یہ قول قالوا سلاما، یہ حلم کی علامت ہے۔ آدمی کے حلم میں داخل ہے کہ غصے کے موقع پر دشمن سے بجائے بدلہ لینے کے موقع ہو تو سلام کرے، یہ حلم ہے، چاہے لوگ کتنی ہی جہالت سے پیش آئیں۔ سلام کرنا بردباری کی علامت ہے۔ حضرت وہبی بن منبہ فرماتے ہیں بنو اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت گزار، شیطان نے اسے بہت بہکانا چاہا۔ شیطان کا عمل یہی ہے
رات دن اللہ کی اطاعت کرنے والوں پر اپنا حملہ، انہیں بہکانا، وسوسے ڈالنا، ان کے ساتھ عداوت اور دشمنی۔ ان الشیطان لکم عدو، اے لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے۔ چنانچہ اس عابد پر جب اسے بہکانا چاہا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ عابد ایک دن باہر چلا گیا، شیطان تو طاق میں رہتا ہی ہے ایسے لوگوں، ساتھ ہو لیا، شاید کوئی موقع مل جائے۔ چنانچہ شہوت اور غضب کے ذریعے سے بہکانا چاہا، ناکام رہا۔ پھر ایک موقع پر ڈرانے کی صورت اختیار کی اور پتھر کی ایک چٹان اس کے قریب کر دی۔ عابد نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اس چٹان کو ہٹا دیا، تو اس نے اس موقع پر شیر اور درندوں کی شکل میں پریشان کرنا، یہ شیطان ظاہر ہوا شیر کی شکل، مگر عابد اپنی عبادت میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، ادھر ادھر دھیان نہیں کیا۔ پھر اس نے سانپ کی شکل بنائی، وہ عابد عبادت میں مشغول تھا، یہ اس کے پاؤں میں شیطان سے سانپ کی شکل بن کر لپٹنے لگا، حتیٰ کہ جسم پر چڑھایا، سر تک پہنچ گیا، مگر وہ اسی طرح عبادت میں مشغول رہا۔ وہ سجدے کے لیے سر جھکاتا تو یہ لقمہ بنانے کے لیے منہ کھولتا، مگر وہ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں لگ جاتا۔ اس طریقے سے اس نے عبادات کی طاقت سے اس کا مقابلہ کیا۔ نماز سے جب وہ فارغ، عبادت سے فارغ ہوا وہ عابد، تو شیطان کہنے لگا کہ یہ سب تیرے ساتھ حرکتیں میں نے کی، اگر میں کسی میں بھی کامیاب نہ ہو سکا تو میرا ارادہ تھا کہ بس اب آئندہ تیرے ساتھ دوستی کروں گا۔ جب تو میرے کہنے میں نہیں آ رہا ہے، کسی تکلیف ہی کا اندازہ نہیں لگا رہا ہے، اب میں نے ارادہ کیا تیرے ساتھ دوستی کروں، اور آج کے بعد تجھے کبھی بہکاؤں گا نہیں، بہکانے کا خیال کبھی دل میں بھی نہیں ہوں گا۔ عابد کہنے لگا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہ تو پہلے تیرے ڈرانے پر مجھے خوف ہوا، اور الحمدللہ نہ آج تیری دوستی کی مجھے ضرورت ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ ذرا اپنے اہل و عیال کا حال تو میرے سے پوچھ، تو عبادت میں یہاں مشغول ہے، تیرے بیوی بچوں پر کیا گزر رہی ہے؟ عابد نے جواب دیا کہ میں تو اس وقت مر چکا ہوں گا، میں تو اس وقت مر چکا ہوں گا۔ شیطان کہنے لگا پھر یہی پوچھ لے کہ میں بنو آدم کو کیسے گمراہ کرتا ہوں۔ عابد نے کہا ہاں اچھا یہ بتا کہ تو انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا، گمراہ کرنے میں کیسے کامیاب ہوتا۔ کہنے لگا میں 3 چیزوں سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہوں، ایک تو بخل کے ذریعے، ایک غصے کے ذریعے، اور ایک بے ہوشی کے ذریعے۔ ایک انسان جب بخیل ہوگا تو ہم اس کا مال اس کی نگاہوں میں قلیل دکھاتے ہیں تاکہ وہ خرچ نہ کرے، جس سے وہ حقوق واجبہ میں بھی کوتاہی کرنے لگتا ہے کہ مال ختم ہو جائے گا، اور لوگوں کے مال میں طمع شروع کر دیتا ہے بخل کی وجہ سے۔ اسی طرح غصہ، جب آدمی غصے کا مریض ہوتا ہے تو ہم اسے اپنی جماعت میں اس طرح گھماتے ہیں، غصے والے شخص کو شیاطین اپنے لشکروں میں ایسا چکر دیتے ہیں جیسے بچے کھیل کے دوران گیند کو ادھر ادھر پھینکتے ہیں، ہم غصے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے اور گھماتے ہیں۔ ایسا شخص خواہ اپنی دعاؤں سے مردوں کو زندہ کرنا بھی جانتا ہو مگر ہم اس سے مایوس نہیں ہو، وہ جو چاہے بنا لے، ہم ایک ہی کلمے سے اس کو بگاڑ دیتے ہیں، اور جب کوئی شخص مدہوش ہوتا ہے تو ہم اس سے ہر برائی کرا لیتے ہیں، کیونکہ نشہ ہر برائی کی جڑ ہے، تمام برائیاں نشے ہی سے ہوتی ہیں۔ اس گفتگو میں شیطان نے گویا یہ بات بتائی کہ غضبناک آدمی شیطان کے ہاتھ میں ایسے کھیلتا ہے جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں۔ اس لیے چاہیے ہمیشہ آدمی کو کہ جب غصہ آئے اپنے غصے میں بردواری کا تحمل کا حلم کا معاملہ کا، غصے والے شخص کو چاہیے کہ صبر سے کام لے تاکہ اسیر شیطان کے ہاتھوں اسیر نہ ہو جائے اور شیطان اس کے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھی ایک مرتبہ شیطان آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے اعزاز اکرام آپ کو خصائص عطا فرمائے، ہم کلامی کا شرف بخش، آپ کلیم اللہ، اور میں بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی ایک فرد ہوں، میں آج آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور توبہ کا ارادہ کرتا ہوں۔ شیطان کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دیں کہ اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔
حضرت موسیٰ اس کی بہکانے والی باتوں سے اچانک بہت خوش ہوئے اور بہت ہی طبیعت میں مسرت پیدا ہوئی کہ آج شیطان توبہ کے ارادے سے آیا۔ پانی منگوا کر حضرت نے وضو اور تھوڑی دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ نماز پڑھ کر حضرت نے دعا فرمائی، اے اللہ، ابلیس بھی جو تیری ہی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، وہ میرے پاس آ کر تیرے سے توبہ کی درخواست کرتا ہے، اے اللہ آپ اس شیطان کی دعا قبول کر لیں۔ وحی آئی، اے موسیٰ وہ توبہ کرنے کا نہیں، وہ کبھی توبہ کرنے والا نہیں ہے اور نہ اسے کبھی توبہ کی توفیق ہو۔ عرض کیا، یا اللہ وہ تو خود آیا، درخواست کر رہا ہے۔ وحی آئی، اے موسیٰ اسے کہو کہ آدم علیہ السلام کی قبر کی طرف جا کر سجدہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام خوش خوش اس شیطان کے پاس آئے اور اس کو سارا ماجرا اپنی وحی کا سنایا اور کہنے لگے، حضرت کہ دیکھ اللہ نے کتنا آسان نسخہ بتایا ہے، آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، تیری ساری توبہ قبول ہو جائے۔ وہ ملعون سنتے ہی غصے ہو گیا، اکڑ کر کہنے لگا، جب زندہ تھا آدم میں نے اسے اس وقت بھی سجدہ نہیں کیا، اب وہ مر چکا میں قبر پہ جا کے سجدہ کروں گا، یہ کیسے ہوگا؟ کہنے لگا، اے موسیٰ چونکہ آپ نے اپنے رب کے ہاں میری سفارش کی ہے، اس کی حق کی ادائیگی کے لیے میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں، کیونکہ آپ نے میری بات اللہ تک پہنچائی ہے۔ میں آپ کو 3 باتوں کی اس وقت تاکید کرتا ہوں، آپ مجھے 3 موقعوں پر یاد کر لیا کریں۔ جب کبھی غصہ آئے تو آپ مجھے یاد کریں، میں آدمی کے قلب میں اس طرح پھرتا ہوں جیسے رگوں میں خون گردش کرتا۔ کبھی دشمن کی اکثریت سے سامنا ہو جائے تو آپ مجھے یاد کر لیں، میں ایسے وقت میں انسان کے پاس آ کر بیوی بچے مال دولت کی ایسی یاد دلاتا ہوں کہ وہ پیٹھ پھینک کر بھاگ جاتا۔ اور تیسرے، ایسی عورت کے ساتھ علیحدگی کرنے سے بچو جو تمہاری محرم نہ ہو، کیونکہ اس وقت میں دونوں کے درمیان سب سے بڑا قاصد بن جاتا۔ یہ شیطان ہے جو اپنی تلبیسات کو اہل اللہ پر، انبیاء پر کبھی کبھی کھولتا تھا تاکہ لوگوں کو اس کی تلبیسات سے بچنے کی توفیق نصیب ہو۔ حضرت لقمان حکیم سے منقول ہے، اے بیٹے 3 شخص 3 موقعوں پر پرکھے جاتے، ان کا امتحان ہوتا۔ حلیم اور بردبار آدمی غصے کے وقت، بہادر آدمی لڑائی کے وقت، اور اپنا بھائی ضرورت کے وقت پہچانا جاتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک تابعی کی ایک آدمی نے ان کے سامنے تعریف کی تو وہ تابعی کہنے لگے، اے اللہ کے بندے تو نے میری تعریف کس وجہ سے کی؟ کیا تو نے مجھے غصے کی حالت میں بردبار دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو کیا تعریف کیوں کی تو نے؟ کیا تو نے کسی سفر میں میرے ساتھ تجربہ کیا، میرے اخلاق اور عادات کا کچھ اچھے اخلاق والا دیکھا؟ بولا نہیں۔ کہنے لگے تو کیا پھر تو نے کبھی کوئی امانت والی بات میرے پاس رکھی ہے، تجربہ کیا امانت داری کا اور مجھے امین بنایا اور پایا؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں۔ فرمانے لگے، بڑے افسوس کی بات ہے، کسی شخص کو دوسرے کی تعریف اس وقت تک زیبا نہیں جب تک کہ ان 3 باتوں میں اس کا امتحان نہ لے لے۔ ایک غصے میں کہ حلم ہے یا نہیں، ایک سفر میں کہ با اخلاق ہے یا نہیں، اور ایک امانت داری میں کہ خیانت تو نہیں۔ ان 3 باتوں سے آدمی پہچانا جاتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ 3 باتیں اہل جنت کے اخلاق میں سے ہیں اور بڑے انسانوں میں اور کامل ایمان والوں میں پائی جاتی ہیں۔ تینوں باتیں، ایک یہ کہ کوئی ظلم کرے تو معاف کرے، ظالم سے درگزر کرنا یہ ایمان کا کمال ہے، اور جو کوئی اس سے محروم رکھے، کچھ اس سے علیحدہ رہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے تو یہ اس کو عطا کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو کوئی برائی کرے یہ اس سے بھلائی کرے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، قرآن پاک میں انہی چیزوں کا سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب حضرات کو ان اچھے اخلاق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کا کمال نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان کا وقت قریب ہے بھائی، نماز کے لیے